اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو۔ جی سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ ترجمہ اس کا یہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو، اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی عبادت نہیں اس کے علاوہ، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ انصاف کا حاکم وہی ہے، قائما بالقسط، انصاف کا حاکم وہی ہے، کسی کی عبادت نہیں اس کے علاوہ، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی عبادت نہیں اس کے علاوہ، وہ اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ انصاف کا حاکم وہی ہے، کسی کی عبادت نہیں اس کے علاوہ، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیے پچھلی آیتوں میں بھی توحید کا ذکر تھا، اور اس آیت میں بھی توحید خداوندی کا مضمون ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ توحید خداوندی پر گواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی، دوسرے اس کے فرشتوں کی، تیسرے اہل علم حضرات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کا تمام جلوہ اللہ کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر گواہ ہیں، اور یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو گویا خود اس کی گواہی اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کا تمام جلوہ اللہ کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر گواہ ہیں، اور یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو گویا خود اس کی گواہی اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری گواہی فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے۔ دوسری گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ذکر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کے حکموں کے پابند ہیں۔ وہ سب جان کر اور دیکھ کر گواہی دیتے ہیں کہ لائق عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تیسری شہادت وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم کی ہے، کہ اہل علم سے مراد یہاں پر انبیاء اور عام اسلام کے علماء ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی اور ابن کثیر نے فرمایا اس میں علماء کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ علماء یعنی دین اسلام کا علم رکھنے والے، اور یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 18، اس آیت کا نام آیت شہادت ہے، اور یہ آیت شہادت ایک خاص
شان اور اہمیت رکھتی ہے۔ اس آیت یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کا نام آیت شہادت ہے، اور یہ آیت شہادت ایک خاص مقام، ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تفسیر کے امام یعنی بغوی نے نقل کیا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینے آئے، مدینے کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ تو بستی اس طرح کی معلوم ہوتی ہے جس کے لیے توریت میں پیشن گوئی آئی ہے۔ یہ واقعہ بغوی نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ آئے، مدینے کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے۔ یہ تو بستی اسی طرح کی معلوم ہوتی ہے جس کے لیے توریت میں پیشن گوئی آئی ہے کہ اس میں آخری نبی قیام پذیر ہوں گے، اس میں آخری نبی آئیں گے۔ اس تذکرے کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ یہ دونوں بڑے عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفاتیں سامنے آ گئیں جو توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتلائی گئی تھیں۔ حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ پھر عرض کیا، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا دریافت کرو۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آپ کے سامنے ہے، یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ آپ نے ان کو پڑھ کر سنا دی۔ یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ تفسیر بغوی نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اے پروردگار میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہی وضاحت ہے اس آیت یعنی آیت نمبر 18 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی عبادت نہیں اس کے علاوہ، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ انصاف کا حاکم وہی ہے، کسی کی عبادت نہیں اس کے علاوہ، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے اعمش کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ حضرت اعمش کی روایت ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، یعنی میں بھی اس بات پر گواہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ
اور قل اللہم سے لے کے بغیر حساب تک پڑھے۔ اسی میں آگے آئے گی آیت، آگے 2 آیتیں ہیں آل عمران کی، آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ آیت آگے آئے گی آیت نمبر 26 اور 27۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت نمبر 26 ہے، اور اس سے اگلی آیت آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو گویا کہ سورہ آل عمران، ایک تو آیت شہید اللہ، پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ، اور پھر قل اللہم سے لے کے بغیر حساب تک پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے، اور اس کی 70 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، جن میں کم سے کم ضرورت اس کی مغفرت ہے۔ اس روایت کو روح المعانی نے علامہ دیلمی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک بار دوبارہ سن لیجئے حدیث، تاکہ حدیث کے صحیح الفاظ ذہن میں آ جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ اور قل اللہم سے لے کے بغیر حساب تک پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے، اور اس کی 70 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، جن میں کم سے کم ضرورت اس کی مغفرت ہے۔ اس روایت کو روح المعانی نے علامہ دیلمی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ایک مشہور تفسیر میں ہے، اس آیت سے متعلق نقل کیا گیا ہے، یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا ڈائریکٹ علم رکھتا ہے، جو تمام مخلوقات کو بغیر کسی پردے کے دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ اس کی شہادت اور گواہی ہے، اور اس سے بڑھ کر معتبر شہادت اور کس کی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کے وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو خدائی صفات میں متصف ہو، خدائی کے عہدے کی مالک ہو، اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے معتبر اور سب سے بہتر خود شہادت اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو خدائی صفات میں متصف ہو، خدائی کے عہدے کی مالک ہو اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو۔ اور والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور یہی گواہی فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہے، قائما بالقسط، کہ وہ انصاف پر قائم ہے، یعنی اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر گواہی فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی سلطنت کے نظام کو اللہ کے حکم سے سنبھالنے والے ہیں، اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا زمین اور آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ حکم مانتے ہوں، کیونکہ وہ خود دنیاوی امور پر لگے ہوئے ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس کے سوا
کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا زمین اور آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ حکم مانتے ہوں۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا بہت علم حاصل ہوا ہے، ان سب کی پیدائش سے لے کر آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے، یہ متفقہ گواہی رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ والملائکۃ، اور سارے فرشتے گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، دیکھیے دو لفظ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے، علم والوں کو بھی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ علم والے کون لوگ ہیں۔ کیا آج کل کے جو مولوی اور مولانا ہیں وہ جن کی زندگیاں دین سے خالی ہیں اور وہ صرف دین کا لبادہ پہن کر معاشرے میں علامہ بنے ہوئے ہیں؟ حقیقی اہل علم کون ہیں؟ تو اس کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی تفسیر آج کل کے حالات کے پیش نظر بہت ہی عمدہ تفسیر ہے۔ قرآنی آیات کے لحاظ سے، قرآنی الفاظ سے ہی وہ اہل علم کی وضاحت کرتے ہیں کہ اصل میں علم والے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہیں اولو الالباب کہتا ہے اور کہیں ان کے لیے الذین یعقلون جیسے الفاظ آتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی حالات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اصل کون لوگ ہیں؟ جو دنیاوی حالات کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ تو یہ بہت اچھی وضاحت ہے کہ اصل میں اہل علم وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن کہیں اولو الالباب کہتا ہے اور کہیں اہل علم کے لیے الذین یعقلون جیسے الفاظ لے کر آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیاوی حالات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حالات کو قرآن کریم کے اندر بیان کیے اور ان کے بارے میں عبرت بتلائی، اور یہ کہا آگے چل کے جب یہ بات ختم ہوئی آگے چل کے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ الذین یعقلون، جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ تو اصل اہل علم وہی لوگ ہیں جو دنیاوی حالات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ معبود برحق وہی ہے۔ قائما بالقسط، اسی آیت میں دو لفظ لائے گئے ہیں، قائما بالقسط، یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی وہ انصاف کرنے والا ہے۔ قائما بالقسط یعنی اللہ کی ذات انصاف پر متصف ہے۔ یہ الفاظ اس آیت کے اہم ترین الفاظ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے، انصاف کرنے والا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ کہنا ادب کے خلاف ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے۔ جی، اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں ہے، بس کہنا چاہیے کہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے وہ اللہ، عدل اور انصاف کرنے والا ہے اور وہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ الفاظ اس آیت کے اہم ترین الفاظ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے، انصاف کرنے والا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ کہنا ادب کے خلاف ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے۔ جی، اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں ہے، بس کہنا چاہیے
کہ عدل اور انصاف کرنے والا وہی ہے اور وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر سورہ حجرات میں اور بھی بہت ساری آیتیں اس طرح کی آئی ہیں، فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ خود بھی عدل اور انصاف فرمائے گا آخرت کے دن۔ دیکھیے یہ آیت عدل اور انصاف سے متعلق ہے۔ عدل کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ اصل عدل کی تعریف اور وضاحت کیا ہے؟ عدل کس کو کہا جاتا ہے؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف، عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف، اور اصل میں عدل کہا جاتا ہے کسی وزن اور بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ ان میں سے کسی میں ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہ ہو، اس کو عربی میں عدل کہا جاتا ہے۔ اصل میں عدل کہا جاتا ہے کسی وزن اور بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان میں سے کسی میں ذرا بھی کمی زیادتی نہ ہو، اس کو عربی میں عدل کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف عدل کی راغب اصفہانی نے کی ہے، اور اسی لفظ سے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں جن سے ہم اس لفظ کو اپنی زبان میں بولتے ہیں، یعنی جو بات ہم کہیں یا جو کام کریں اس میں سچا ہوتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں بولتے ہیں جو بات ہم کہیں یا جو کام کریں اس میں سچائی کی ترازو کسی طرف جھکنے نہ پائے، اور وہی بات کہی جائے اور وہی کام کیا جائے جو سچائی پر کھرا اترے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کے ترازو میں عدل و انصاف کا پلہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ عدل سب سے پہلے خود اللہ کی صفت ہے۔ جن روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام گنوائے گئے ہیں ان میں ایک عدل بھی ہے۔ فقہا نے اس کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے، اور وہ حق بات کہتا ہے، وہی کرتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وضاحت تھی آیت نمبر 18 سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ کسی کی عبادت نہیں اس کے علاوہ، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی ہے کہ انصاف کا حاکم وہی ہے، کسی کی عبادت نہیں اس کے سوا، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 19 ہے، اور یہ آیت نمبر 19 میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ صرف اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب کوئی دوسرا دھرم اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 19 میں اسی چیز کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا